اور جی بی اسمبلی کے ممبر جناب نواز خان ناجی کو آپ کی بھرپور تالیوں میں وہ تشریف لاتے ہیں دائز پہ اور آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ Thank you very much. بسم اللہ۔ جناب صدر جلسہ سجاد افضل صاحب، سلطنتی کے مختلف حلقوں سے امیدوار جناب رمضان صاحب اور فاروق صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے دوست احباب اور اس پنڈال کے اندر موجود، آپ سے یہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ ہمارے دوست الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ایک باضابطہ پارٹی کے امیدوار کے طور پر، اور اس پارٹی کے لیے حمایت اور اپنے دوستوں کے لیے ووٹ کا اپیل کرتا ہوں میں کہ ایک ووٹ ہے جو کسی کے بھی حق میں دینے کے بعد آپ کو ویسے کچھ بھی نہیں ملنا ہے، تو کیوں نہ اس ووٹ کو ایک ایسی جماعت کے لیے استعمال کیا جائے جو آج نہ صحیح تو کل بھی آپ کا کام آ سکے۔ باقی لوگوں نے تو دوسروں کا کام آنا ہے، وہ آپ کے کام نہیں آ سکتے۔ وہ سیاسی مزدور ہے، وہ مزدوری کے لیے آئے ہیں، وہ کرائے پر ہے، یہ تو مکان والے ہیں، چاہے ان کا مکان چھوٹا ہی صحیح، یہ ٹینٹ میں رہتے ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اپنی زمین پہ لگایا ہے۔ ان لوگوں نے محلات بنایا ہے تو وہ ہوا میں ہے، خلا میں ہے، زمین پہ کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ اپیل کروں گا، اور رولا کوٹ کی اس سرزمین سے جہاں بہت ہی طاقتور لوگ پیدا ہوئے ہیں ہر لحاظ سے زندگی کے تمام شعبوں میں، اگر نیشنلزم کی بھی بات کرے تو میں اپنے شہید دوست کو یاد کیے بغیر نہیں رہوں گا، جناب عارف شاہد صاحب، جن کی وجہ سے مجھے بارہا اس شہر میں آنے کا اتفاق ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کا موقع ملا ہے۔ بہت دبنگ آدمی تھے، بہت ہی سادہ تھے، اور یقیناً اس دبنگ پن اور سادگی میں ان کی شہادت بھی ہو گئی۔ ایک مرتبہ میں اور عارف شاہد صاحب ان کی گاڑی پہ مظفر آباد نکلے، اسلام آباد سے ہم مظفر آباد جا رہے تھے، مری میں روڈ کے بیچ میں کام ہو رہا تھا، ہمیں کسی لنک روڈ پہ بھیجا گیا کہ یہاں سے آپ چلے، تو ہم لنک روڈ پہ چڑھے اور آگے چل کر ہم مین روڈ میں داخل ہو گئے اور ہم چلنے لگے۔ کافی آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد میں نے مشاہدہ کیا کہ سفیدے کے جو درخت ہے، ان لکڑی جو ہے وہ کاٹ کے اس طرح کے ٹریک ہمارے ساتھ مظفر آباد آ رہی ہے۔ تو میں حیران ہوا، جناب یہ کیا؟ پھر آگے دیکھا تو چائے پتی کے وہ جو پیٹیاں ہیں اور گھی کے ڈبے ہیں، اس پر لدی ہوئی گاڑی جو ہے وہ پنڈی سے، وہ مظفر آباد سے پنڈی جا رہی ہے، ہمارے مخالف سمت میں جا رہی ہے۔ میں نے عارف شاہد صاحب سے کہا کہ ہم کوئی غلط تو نہیں جا رہے ہیں، اس طرح کیا یہ لکڑی جو ہے یہ مظفر آباد کیوں جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا بیوقوف لوگ ہیں، ایسے چلنے دو۔ تو تھوڑی دیر آگے جا کے میں نے کہا عارف شاہد صاحب لوگ بیوقوف نہیں ہوں گے، کہیں ہم بیوقوف نہ ہو۔ تو میں کسی دکان میں پوچھتا ہوں، گاڑی روک کے میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس دکاندار کو کہا آپ بالکل صحیح سمت میں جا رہے ہیں، ابھی وہ جو ہے بارہ کہو آنے والا ہے، آپ پنڈی کی طرف ہے۔ تو میں نے کہا یار ہمیں تو مظفر آباد جانا تھا۔ پھر ہم نے گاڑی واپس کی اور مظفر آباد کی طرف نکلے۔ اسی طرح ایک خطرناک جلسے میں یہاں شرکت کر کے، جس میں بڑی ہم نے باتیں کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پاکستان کے مختلف لوگوں کے خلاف، اور پنڈی میں جا کر جو ہے وہ ایئرپورٹ کے ساتھ ہم اس کی طرف اپنا کمیٹی چوک کی طرف مڑنا تھا، تو گاڑی کو ایک روڈ پہ مڑے اندر گئے تو کچھ فوجیوں نے ہمیں سلوٹ لگایا، چونکہ ہماری گاڑی کے سامنے بھی بڑا پکا جھنڈا لگا ہوا تھا۔
تو میں نے کہا یار فوجیوں نے یہاں سلوٹ تو کوئی غلط چیز ہے، یہ تو غلط ہوا۔ آگے چل کے دیکھا تو ہم ایئر فورس کے اندر جا رہے تھے، تو ایئر فورس کا وہ جھنڈا اور عارف شاہی صاحب کی پارٹی کا جھنڈا ملتا جلتا تھا۔ پھر بڑی مشورے کہا یار اس طرح پکڑا دو گے ہمیں، ان کے خلاف باتیں بھی کی اور ادھر آ کے جو ہے ہم، تو یہ ایک آپ کا علاقہ بہت سادہ لوگوں پر مشتمل، بہت ایماندار لوگوں پر مشتمل، بہت ہی دبنگ لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ عام لوگوں کا وطن نہیں ہے، یہ راولا کوٹ میں آپ کے منہ پہ تعریف نہیں کرتا، یقینی طور پر ایسا ہی ہے۔ آپ کے لوگوں نے ڈوگرے کے خلاف بھی بڑی قربانیاں دی ہے، آپ کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف بھی قربانیاں دی ہے، پاکستان بننے کے بعد بھی بڑی تحریکیں آپ کے لوگوں نے چلائی ہے، اور آج بھی سٹینڈ کرنے والے لوگ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سٹینڈ کرنے والے لوگ حقیقت میں سٹینڈ کریں، اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اور یہ کہہ دے جناب عالی کہ نیشنلسٹ بات تو صحیح کرتے ہیں لیکن ہم ووٹ نہیں دیں گے، اس سے تو بہتر ہے جماعت اسلامی میں بیٹھ کر ان کے ساتھ ہی بیٹھا کرے۔ یہ تو غلط بات ہو گئی کہ ہم صحیح بھی ہو اور ہمیں آپ ووٹ بھی نہ دے دیں۔ یہ اس سے بھی بدتر ہے کہ ان کا ساتھ دینا، اسلام آباد کی جماعتوں کا ساتھ دینا براہ راست ٹھیک سا، وہ صحیح۔ تو لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ یہ جو ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ ایک اچھی بہادر قوم ہونے کے ناطے آپ ہر معاملے میں بہادری دکھانے کی کوشش کریں۔ یہ لوگ جو آپ سے ووٹ لینے کے بعد سہولت کاری کا جو کام کریں گے، اس سے کشمیر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ کشمیریوں کا کوئی فائدہ ہوگا، اس سے نقصان ہی ہوگا۔ اور یہاں شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم شعوری طور پر تیار نہیں ہوں گے تب تک ہمارے معاملات جو ہے وہ کھٹائی میں رہیں گے، ہم نقصان میں رہیں گے۔ شعور کا مسئلہ صرف کشمیریوں کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ہے۔ یہاں تعلیمات جو ہے غلط پڑھائی گئی ہے، یہاں نصاب کی کتابیں انجینئرڈ ہے، اس کے اندر جھوٹ شامل ہے، یہاں ہر چیز جو ہے وہ مصنوعی طریقے سے بنا کے پڑھانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان آج تک ایک قوم نہیں بن سکے، پاکستان ایک پراپر ملک نہیں بن سکا، بلکہ یہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ کے طور پر ہمیشہ پریویل کرتا رہا، ایگزسٹ کرتا رہا، جس کا بہت زیادہ نقصان نہ صرف پاکستان کو بلکہ پاکستانیوں کو بھی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو شعوری طور پر کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ شعوری طور پر کام اگر ہم نہیں کریں گے، نقلیں اتارتے رہیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ ہم اسی طرح دبتے رہیں گے، اسی طرح ہم بکھرتے رہیں گے، اسی طرح غلامی کے شکار رہیں گے، اور اسی طرح ہمیں پرابلم کا شکار ہونا پڑے گا۔ اور ہمارے شعور تو چھوڑ دے، کشمیریوں کا شعور تو پھر بھی تھوڑا بنا ہوا ہے، جو کہ ان کا غلام ہے۔ جو اوپر آقا بیٹھے ہیں وہ تو لاشعوری کی انتہا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں سے تو کوئی توقع نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ سے ایک بات شیئر کروں، یہاں اسلام آباد میں دھرنے ہوا کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا، تو انہی دنوں میں جی بی ہاؤس میں تھا، تو کسی کھوکھے پہ ہم چائے پینے کے لیے بیٹھے، تو دھرنے سے بھی کوئی اچھے بھلے جو ہے لیڈر ٹائپ کے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے، اور وہاں آپس میں بات چیت ہوئی، تو ایک آدمی، بڑا کوئی آدمی تھا، ابھی کوئی منسٹر بھی بنا ہوگا، تو وہ کہہ رہا تھا جناب علی کہ یہاں پاکستان میں جو ہے یہ نواز شریف نے غرق کر دیا پورے ملک کو، بڑی اچھی جمہوریت کو تباہ و برباد کر دیا۔ میں نے کہا نواز شریف نے کیا غرق کیا، کون سی جمہوریت؟ جناب جمہوریت کو اس نے کس طرح نقصان پہنچا کہ پہلے کوئی اچھی جمہوریت تھی؟ انہوں نے کہا نا پہلے بہت اچھی جمہوریت تھی، نواز شریف نے غرق کر دیا، جعلی جو ہے انتخابات جعلی ووٹ سے آیا۔ میں نے کہا پاکستان میں اصلی جمہوریت کب تھی؟ تو اس نے کہا لیاقت علی خان کے زمانے میں۔ تو میں نے کہا جناب علی تو یہ لیاقت علی خان کہاں سے الیکشن لڑ کے پاکستان کے وزیر اعظم بنے تھے؟ تو کہا کراچی سے نا، لیاقت آباد سے۔ وہ جناب الیکشن 1946 میں ہوئے ہیں، لیاقت علی خان 47 میں پاکستان آئے ہیں، لالو کھیت کا نام لیاقت آباد تو 51 کے بعد بنا ہے، تو اس نے وہاں سے کہاں سے الیکشن لڑا؟ تو وہ کہتا ہے تو یہ لیاقت علی خان نے کہاں سے الیکشن لڑا؟ میں نے کہا کرنال سے لڑا ہے، ہندوستان کے کرنال سے۔ کرنال سے ایک آدمی الیکشن لڑ کے پاکستان کا وزیر اعظم بن کر تو صحیح جمہوریت ہوتی ہے، اور لاہور سے نواز شریف اگر 10,000 ووٹ جعلی ڈالتا ہے تو وہ کیسے جعلی ہو گیا؟ تو شعور ہے نہیں لوگوں میں، جو کچھ وہ جو پڑھایا گیا ہے۔ میں پلندری کے اس جلسے میں کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو جو پنڈی کے وہ جو صدر روڈ کے ٹانگوں کی طرح جو ہے آنکھیں بند کر کے ایک سمت پہ چلایا گیا ہے،
تو اس سے تو کوئی قوم نہیں بنے گی. آنکھوں سے پردے اٹھانا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ حقائق کیا ہے. اب اس لیول کے فیڈرل منسٹر لیول کے لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ لیاقت علی خان نے کہاں سے الیکشن لڑا ہے. وہ کہتا ہے لیاقت آباد سے لڑا ہے. لیاقت آباد تو کل کی بات ہے, الیکشن تو 46 میں ہوئے ہیں. تو اس کا کیا حشر ہوگا, اور وہ ہمارے آئیڈیل ہے. اور آہستہ آہستہ ہمارا جو ہے وہ سکالر جو ہے وہ سرخ ٹوپی والا, وہ کیا نام ہے اس کا, اور یہ مقبول جان, اور دوسرا وہ زید حامد ہوتا ہے, ہمارے آئیڈیل لیڈر شیخ رشید صاحب ہوتے ہیں. تو اس سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا, غلام ہوگا, اور بھی زیادہ غلام ہوگا, کیونکہ وہی آئیڈیل ہمارے یہاں پر آ رہے ہیں. اس سے تو کشمیریوں کی لیڈرشپ بہت اچھی ہے, وہ تو بہت پرانی لیڈرشپ ہے, وہ تو بہت پہلے سے 1924 میں یہاں جماعتیں بنی ہیں, جبکہ تصور بھی نہیں تھا پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر جماعتوں کا, بلوچستان میں یا فرنٹیر میں. تو میں یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نقل اتار کے چیزیں نہیں ہوتی ہے, اصل کی طرف جانا ہوگا. اور مزے کی بات یہ کہ ہم نے سیاست ہی نہیں بلکہ مذہب میں بھی نقل اتارا ہے. ہم نے فلسفے پر زور نہیں دیکھا, ہم نے فلسفے پر توجہ نہیں دیا. مثال دیتا ہوں میں آپ کو, بہت سی عبادات ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور بہت ساری عبادات ہیں. ہم ایک روزے کو لے لیں تو روزے کے اندر بہت سے فوائد ہیں. جسمانی فائدہ ہے, طبی فائدہ ہے, معاشی فائدہ ہے, سماجی فائدہ ہے. اب سماجی فائدہ کہ کوئی غریب آدمی کس طرح کا ہوتا ہے, اس میں طبی فائدہ کہ آپ کی صحت اچھی رہے گی, اور بہت سارے فوائد جو عبادات ہے اس سے ہٹ کے ہیں. آپ معاشیت کو لے لیں. پاکستان کے اندر 10 سے 12 کروڑ لوگوں پر روزہ فرض ہے. 10 سے 12 کروڑ لوگ ایک دن کا دوپہر کا کھانا مس کرے, 50 روپیہ ضرب 10 کروڑ, یہ کتنی بڑی رقم بنتی ہے. ضرب 30 دن. بادشاہ ڈیم بنانے کے لیے آپ کو ورلڈ بینک کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہاں کیا ہے, میرا گزر کا آدمی 11 مہینوں میں 1 سیر گھی نہیں کھاتا ہے, وہ اس 1 مہینے میں 12 سیر کھاتا ہے. تو فائدہ کیا ہوگا؟ اور اسی طرح ہر عبادت میں ہم نے ایک نقل اتاری ہوئی ہے. میرے گھر میں ایک بہت پرانی بات ہے, ایک بھتیجی اس وقت کوئی 2 سال کی تھی, میں توت کھا رہا تھا. توت جو ہے اس میں لیسدار مادہ ہوتا ہے, ہاتھ گندے ہوتے ہیں. میں سوئی سے اس طرح چبو کے جو ہے نا وہ توت کھا رہا تھا, تو میری بھتیجی نے مجھے دیکھا اور وہ بھی ایک سوئی لے کر آ گئی. آ کر اب سوئی میں پرو کے وہ توت کھانے لگی. اب سوئی میں نہیں پرو سکتی ہے تو دوسرے ہاتھ سے اٹھا کے سوئی میں پرونا شروع کر دیا. کر کے دونوں ہاتھ بھی گندے, کپڑے بھی گندے, بالکل گندی ہو گئی. تو میں نے کہا میری بھتیجی تم نے مسلمانوں والا کھاتا کیا. پیغمبر اسلام کی سنت کے اندر تو کوئی فلسفہ ہے, لیکن اس فلسفے کا نقل اتارنے سے بہت سا صفائی اور اچھا کچھ ہونے سے بہت کچھ بگڑ جاتا ہے. ہم نے ہر چیز نقل اتاری ہے. رسول اکرم نے فرمایا کہ رات کو درختوں کے نیچے مت سو, شیاطین اترتے ہیں. ہم 1500 سال سے شیاطین ہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے وہ لیکن سائنس نے ثابت کیا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اترتا ہے جو صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی. چیزیں جو ہے میڈیکلی ٹھیک ہوتی ہے وہ ہم نے نہیں کیا. ہم نے 2 چیزوں کو مد نظر رکھا. ہمارے سامنے یا تو جنت کی لالچ ہے یا تو دوزخ کا خوف ہے, تیسری کوئی چیز نہیں ہے. اور جس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہم دین پہ بھی صحیح عمل نہیں کر پا رہے ہیں, دنیا تو چھوڑ دیں. اور یہی مسئلہ ہے کہ لاشعور قوموں کو بیڑوں کے ریوڑ کی طرح چالاک اور مکار لوگ چلاتے ہیں, جس طرح اس الیکشن میں آپ کے مکار لوگ ان بیڑوں کے ریوڑ کو چلا رہے ہیں. اسلام آباد میں حکومت آ گئی تو اس کا ساتھ دے دو, یہ اس سے کچھ ملے گا. اسلام آباد کی حکومت کتنی مرتبہ آ گئی, ادھر کوئی فرق پڑا؟ جو ہونا تھا وہ. اب لوگوں کو صرف لالچ میں رکھنا, ان کو ہانکنا جانوروں کی طرح, یہ 21ویں صدی میں بہت بڑا بلنڈر ہے. آج کشمیری قوم کو
समझना चाहिए, कश्मीरी कौम को मेंटल लेवल थोड़ा सा ऊपर उठाना चाहिए और पाकिस्तानियों को भी सबक देने की जरूरत है कि आप एक बाशऊर कौम है। हमारी बात छोड़ दें, हम गिलगित वालों का, हम आपसे फास्ट जा रहे हैं, ये आपको मैं बताता हूं। वो इसलिए आप दुनिया के साथ मिले हुए थे। आपके पास शेख अब्दुल्ला और दूसरे लोगों ने जो है पिछली सदी के अवाइल में ही आपको सियासत सिखाना शुरू किया था। जब हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग को कांग्रेस थी तो उस वक्त कश्मीर में भी इसके असरात थे। लेकिन गिलगित दुनिया का एक ऐसा जजीरा है जो समंदर के बीच में तो नहीं लेकिन पहाड़ों के बीच में है, और उसकी एक इलाहिदा ऐसी हैसियत है कि उससे दुनिया के असरात माजी में नहीं होते रहे हैं। आप दुनिया के बहुत से जजीरों के अंदर देखेंगे, बहुत से मुल्कों और इलाकों के अंदर देखेंगे तो दुनिया से हालात, दुनिया की चीजें वहां पहुंची है। इंसान किस जमाने में जो है उसने वो छकड़ा बनाया था, टायर बनाया था, अच्छा जनाब आली वो जो टांगा बनाया था, और ये सदियों की बात है। लेकिन गिलगित एक ऐसा इलाका है जहां पर इंसान आहिस्ता आहिस्ता, किश्ती तो पहले बनाया था, उसके बाद जो है उसने गाड़ी बनाई, गाड़ी के बाद जहाज में पहुंचा। लेकिन गिलगित में जहाज 1945 में आया है और जमीनी वेली जीप जो है 1951 में आई है। जहाज पहले आया है, गाड़ी बाद में। तो ये इतना स्टडीड एरिया था, लेकिन हम एकदम से शुमारी इलाका जात से गिलगित बल्तिस्तान पर पहुंचे हैं। उम्मीद है इससे भी आगे हम बढ़ेंगे, और आपको बहुत कुछ आगे जाना चाहिए था, आपको बहुत ज्यादा आगे जाना चाहिए था, लेकिन आप पर ब्रेकें बहुत ज्यादा लगी है, बल्कि आप डिक्लाइन भी कुछ चीजों में हुए हैं। तो इस सिलसिले में हमारी नेशनलिज्म जो है उसको साजिशें तो होती है, मुखालिफतें तो होती है, हसद और जिद तो होता है, लेकिन यहां जितने मौके थे, जब पार वाले कश्मीर में जहाज जारी थी उस वक्त जो है मसाइल थे, आपको एक अच्छा मौका था, आपको वो मौका था कि उसकी वजह से आप यहां भी आजादी से कुछ कर सकते थे। लेकिन गिलगित में ये मौका कभी नहीं मिला। श्रीनगर में हिंदुस्तान के खिलाफ कोई आदमी जो बात करता है, अगर ऐसी कोई बात गिलगित में कोई आदमी करे पाकिस्तान के खिलाफ, तो शायद उसके टुकड़े करके उसका कीमा बनाकर कुत्तों को खिलाए। हम इतने डिप्राइव और डिप्रेस्ड लोग रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा गुलामी का सामना करना पड़ा है। आपके पास 100 काल ही सही एक सदर वज़ीर-ए-आज़म, 100 काल ही सही एक आईन और सिलसिला भी चला है, हमें वो भी नहीं दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी नौजवान नस्ल बहुत तेजी से आ रही है आगे, और मैं कश्मीरी भाइयों से भी यही गुजारिश करूंगा, छोड़ दो ये पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग और इमरान खान की मनहूसियत को। ये इमरान खान की 3 साल मनहूसियत ने पाकिस्तान में ऐसा रिवर्स गियर लगाया है कि ये वापिस 12-12 घंटे के लोड शेडिंग पे पाकिस्तान जा रहा है। आप लोग इस रिवर्स गियर का हिस्सा न बने, अल्लाह वास्ते न बने, ये जुल्म आप ना करें। आप अपने भाइयों को भी बता दें, आप अपने घरों में भी बता दें, आप अपनी खवातीन को भी बता दें, माओ बहनों को भी बता दें कि इस मनहूसियत का हिस्सा न बने। और मैं ये आपसे गुजारिश करूं कि आलमी हालात बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं, इनको हुकूमत पूरी करने का मौका भी मिले या न मिले ये भी पता नहीं है। एक ऐसे मौके पर आपका वोट गलत नहीं जाना चाहिए, एक ऐसे मौके पर आपकी जहनों में किसी किस्म का शक शुबन नहीं होना चाहिए, अपनी नेशनलिज्म के ऊपर किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए, अपनी कश्मीरियत पे कोई शक नहीं होना चाहिए। ये दगा होगा बहुत बड़ा। आपने लंबा एक रोजा रखा है, आपने रात के 3 बजे उठ के आपने खाना खाकर दिन भर वजू में, नमाजों में, सब कुछ में रहा है, और अब आगे चलकर आने वाले 10 मिनट में अजान होने वाली है और आप 1 कप चाय पीना चाहते हैं। मत पी लो ये चाय, और इंतजार करो उस अजान का, तब्दीली का। ये खित्ता तब्दीली की तरफ जाएगा, इंशाअल्लाह जाएगा। और ऐसी सूरत हाल के अंदर ऐसा मौका आप न दे दें। वक्त बहुत बड़ी ताकत होता है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि हर छोटा
بڑے سے کا حلف لیتا ہے، ہر کمزور طاقتور کا حلف لیتا ہے۔ میں کوئی عالم تو نہیں، لیکن مجھے اتنا علم ہے کہ قرآن پاک کے اندر وقت کا قسم اللہ تعالیٰ نے کئی بار لیا ہے، 3-4 والعصر کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ وقت بہت اہم ترین چیز ہوتا ہے۔ آپ بے موقع خامخواہ ایک لوہے کے اوپر آپ مارتول سے 50 مرتبہ مارے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب وہ گرم ہو کر سرخ ہوتا ہے تو اس پر ایک چوٹ اثر کرتی ہے اور آپ کے منشا کے مطابق مڑ جاتا ہے وہ لوہا۔ یہ وقت ہے، یہ ٹائمنگ ہے، وقت ہی ہے کہ سبھاش چندر بوس جیسے آزادی کے ہیرو گمنام ہوئے، فیصلہ نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ٹائم نے ایسا کیا۔ تو لہذا وقت اہم ہے اور وقت میں آپ غلط فیصلہ نہ کریں، وقت پہ اچھا فیصلہ کریں۔ بے وقت آپ کے فیصلوں سے، قربانیاں دینے سے، خون بہانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ وقت پہ اگر آپ پسینہ بھی بہائیں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا۔ میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں جو حکومت آئے گی اس کا ساتھ دینا ہے۔ تو اسلام آباد پہ آزاد نہیں ہے، واشنگٹن میں جو آئے گی اس کا ساتھ دیں گے، چلو بسم اللہ، اگر کہیں دینا ہے تو۔ بیجنگ میں جو آئے گی اس کا ساتھ دے دیں گے، دینا یہ تو انہوں نے بھی وہاں سے لینے ہیں آرڈرز۔ جہاں کہیں پر حکومت آئی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے اپنی حکومت خود بنانا ہے۔ اگر آپ ایک زندہ قوم ہیں، آپ میں اگر تھوڑی بہت غیرت ہے، آپ کے اندر شعور ہے، آپ اگر اس ملک کے باسی ہیں، آپ باشندے ہیں اس ملک کے، تو حکومت آپ نے بنانی ہے۔ تو اسلام آباد میں ہی حکومت بنانی ہے تو ووٹ کے لیے ہی کیوں جاتے ہو؟ ضرورت کیا ہے اس میں؟ ادھر سے بنا کے بھیجیں گے، چھوڑ دو۔ آپ ان کے سہولتکار کیوں بنتے ہیں؟ آپ اپنا وقت ضائع کیوں کرتے ہیں جب وہاں سے ہی بنانی ہے؟ اس میں اسلام آباد کا کیا گناہ ہے؟ موقع آپ کو دے، اس کے باوجود بھی کہے کہ ادھر سے بنا رہے ہیں۔ تو اسلام آباد تو کہتا ہے کہ آپ اپنی حکومت بنا لو، جا کے ووٹ دے دو، خود ووٹ غلط استعمال کر کے بات اسلام آباد کی کرتے ہو کہ انہوں نے بنانا ہے۔ بنایا تو تم نے نا۔ کوئی جان لیتا ہے آپ کسی نیشنلسٹ پارٹی کو ووٹ دینے سے؟ کوئی جان، کوئی خطرہ ہے؟ کوئی اغوا کرنے کا خطرہ ہے؟ کچھ ہے؟ میں یہ ساری باتیں کر کے مجھے خطرہ نہیں ہے، تو آپ کا چھپ کے اندر جا کر سجاد افضل کو ووٹ دینے سے، یا رمضان صاحب کو ووٹ دینے سے، یا فاروق حسین صاحب کو ووٹ دینے سے آپ کی جان جائے گی؟ یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ یہ کوئی باتیں نہیں ہیں۔ یہ اپنے گناہ، اپنی غلطی اور اپنی کمی کوتاہیوں کو چھپانے کے مختلف انداز ہیں، بہانے ہیں۔ میں پوری قوم سے کہتا ہوں، کشمیری قوم سے جو آپ بیٹھے ہیں، میں آپ سے نہیں، میں پوری قوم سے کہتا ہوں، یہ بہانے نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ ہم جو ہے نا، نعوذ باللہ ہم ایک خدا انسانوں میں ڈھونڈتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ ہمیں اپنے جیسے انسان پر توقع اعتماد کر کے دیکھنا چاہیے۔ آپ کو فرشتہ کوئی نہیں ملے گا، آپ کا جیسا انسان ہی ایک اچھا لیڈر پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کا جیسا ایک گنہگار، آپ کا جیسا ایک عام آدمی، آپ کی سماج کا، آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا، آپ کا بھانجا ہی آپ کا لیڈر بن سکتا ہے۔ آسمان سے کسی آنے کے لیے کبھی بھی نہیں آئے گا۔ پیغمبر آتے تھے، وہ بھی رک چکے ہیں، اب قیامت تک ایسا کچھ نہیں ہونے والا، وہ آپ سے ہی پیدا ہونا ہے۔ ہم صرف نکتہ چینی کرتے ہیں، ہم سامراج اور سرمایہ کا ساتھ دیتے ہیں، اور ہم اپنے لوگوں میں مائع ڈھونڈتے ہیں، تو اس طرح بات صحیح نہیں ہوگی۔ لیڈر کسے کہتے ہیں؟ لیڈر کشتیبان کو کہتے ہیں، جیسے کیپٹن کہا جاتا ہے۔ عمران خان نہیں، وہ نہیں، جہاز کا کیپٹن مطلب کشتی کا چلانے والا، عمران خان ہرگز نہیں، اس کو لیڈر کہتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کشتیبان آندھی پیدا نہیں کر سکتا ہے،
ہوا پیدا نہیں کر سکتا ہے. وہ کشتی کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور ہوا مشرق سے مغرب کی طرف چل رہی ہے تو کشتیبان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, آسانی سے کشتی چلے گی. میں موٹر کشتی کی بات نہیں کر رہا, میں بادبان والے کی بات کر رہا ہوں, دیسی کشتی کی بات کر رہا ہوں. اگر کشتی کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جانا ہے لیکن ہوا مغرب سے مشرق کی طرف چل رہی ہے تو ایسی صورت میں بادبان کو ایسا رخ دیتا ہے وہ کیپٹن کہ ہوا بھی مغرب سے چلے اور کشتی بھی مغرب کی طرف چلے. اس ٹیکنالوجی کو جاننے والے کو لیڈر کہتے ہیں. اس چیز کو جاننے والے کو, اس موقع سے فائدہ اٹھانے والے کو رہنما کہتے ہیں. آندھی پیدا کرنا انسان کی بس کی بات نہیں ہے, ہوا پیدا کرنا یہ قدرت کا کام ہے. جو میں نے وقت کی بات کی نا, جب انٹرنیشنل ماحول آپ کے حق میں بنے گا تو جو بھی ماحول بنے گا آپ کا کوئی شخص اگر اس ماحول سے اچھا فائدہ اٹھا کے آپ کو فائدہ دیتا ہے تو he is the leader, true leader. اور اس موقع کو ضائع کرتا ہے تو وہ لیڈر نہیں ہے, وہ آپ کا غدار ہے. تو لہذا ہمیں اس کشتیبان کی قدر کرنی چاہیے, اس کشتیبان کا ساتھ دینا چاہیے جو مشکل ترین حالات میں بھی آپ کی کشتی کو اس کی ڈیسٹینیشن کی طرف جو ہے نا وہ موو کراتا ہے, چلاتا ہے. ہم یہاں پہ جو ہے کشمیر میں, گلگت بلتستان میں غلامی کے ہم شکار ہوتے ہیں. کیوں ہوتا ہے غلامی, کیوں غلامی ہوتی ہے؟ اس کی وجوہات کہیں باہر سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, وجوہات اندر ہی. کمینہ پنیاں اور قسم قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہے. اور پھر پورے پاکستان میں بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. جرنیلوں کے بھی آپس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سینیرٹی پہ جھگڑا ہوتا ہوگا لیکن ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. سیکریٹریز کا بھی بہت بڑا جھگڑا ہے آپس میں سیل سیکریٹریز کا, وہ بھی وہ بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. اچھا, دنیا ہر محکمے کے اندر جاؤ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں, تمام لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. ایون ایک کتے پر پتھر مارو تو ساتھ والے کتے بھی حملہ کرتے ہیں. ایک کوے پر حملہ کرے, پتھر مارے, آپ سارے کوے آپ کا پیچھا کرتے ہیں. لیکن سائنسدان وہ مخلوق ہے جو ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے ہیں, یہ صرف لڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی سیاستدان ذلیل ہے اور یہاں کشمیر کے اندر بھی ذلیل ہے کہ وہ پولیٹیکل اپنی برادری اور اپنی کمیونٹی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. اور نیشنلزم کے اندر بھی اس طرح کے حالات موجود ہیں, ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا, ایک دوسرے سے کوآپریشن نہ کرنا, ضد عداوت رکھنا, پروفیشنل جیلسی رکھنا. تو یہ تو ہر محکمے میں ہوتا ہے, ہر کمیونٹی میں ہوتا ہے. تو کیوں نہ آپ بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور حق کا ساتھ دیں. خاص طور پر تو میں اپیل کرتا ہوں اپنے کشمیری بھائیوں سے کہ ایک مرتبہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو سامنے لا کے دیکھیں, اس کا ساتھ دے کر دیکھیں. اس میں بھی ایک مزہ ہے, اس میں بھی ایک لذت ہے. آپ محسوس کریں گے اس لذت کو کہ آپ نے ایک نیک کام کیا. وہ لذت تو آپ لیتے رہے ہیں جو اسلام آباد کی پارٹیوں کو دیتے رہے ہیں اور بعد میں پھر انہی کے خلاف گالی گلوچ اور ان کے خلاف جو ہے وہ تنقید, پہلے ووٹ دیتے ہیں پھر تنقید کرتے ہیں. تو اب کیوں نہ ایک نیشنلسٹ پارٹی جو ہے اس کو بھی آزمایا جائے. تو ایسی صورتحال کے اندر میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ اس جماعت کو, جو ایک انقلابی جماعت ہے, جو عوامی حکومت پر یقین رکھتی ہے, بے شک یہ نہ جیتے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر کام انسان جیتنے کے لیے نہیں کرتا. جیت اس کا نام بھی ہے جو ہارنے کے بعد بھی آپ اپنے ضمیر سے جو ہے آپ کھڑے رہتے ہیں, اس میں بھی جیت ہے. عالمی بدلتے ہوئے حالات کے اندر خصوصاً ہمیں ایک اتفاق اتحاد کی ضرورت ہے, ہمیں ایک آپس میں بھائی چارگی کی ضرورت ہے. یہ کشمیر جنت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے,
لیکن لینڈسکیپ کا جنت ہونے سے یہ ہمارے لیے جنت نہیں بنے گا. اور جنت واقعی میں بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ شیکسپیئر اپنے حکایات میں کہتا ہے کہ مجھے ایک دن فرشتے لے کے گئے جناب عالی جنت میں، دوزخ میں لے کے گئے. تو دوزخ میں جو ہے وہاں اچھے حلوے بھی پکے ہوئے تھے، وہاں پلاؤ وغیرہ، اچھے کھانے، شربت، اچھا جناب شہد، دودھ، ساری چیزیں تھی. اور لوگوں کے ہاتھ میں لمبے لمبے جو ہے وہ چمچے بندے ہوئے تھے. اور ہر آدمی اٹھاتا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، گراتا تھا، کوئی اس طرف کوئی اس طرف. اور بہت گند تھا، سارے بھوکے تھے، ایک انارکی تھی، ایک گڑبڑ تھا، ایک جنجال تھا. پھر اٹھا کے مجھے جنت میں لے گئے تو دوزخ والا ماحول ہی جنت میں تھا. وہی حلوے، وہی شہد، وہی دودھ، وہی پلاؤ، ساری چیزیں، اور لوگوں کے چمچے بھی وہی بندے ہوئے ہیں لمبے لمبے. لیکن وہاں میں نے دیکھا ایک اٹھا کے دوسرے کو کھلا رہا ہے، دوسرا اٹھا کے تیسرے کو کھلا رہا ہے، تیسرا چوتھے کو کھلا رہا ہے. سب آسودہ حال ہے، صاف ستھری ہے اور لوگ خوشحال ہیں. انسان سوشل اینیمل ہے. انسان اپنی ذات کے لیے جو جیتا ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے. اور انسان کو اپنی سوسائٹی کے لیے جیتنا چاہیے. انسان سے اپنے ملک کے لیے کوئی فائدہ ہونا چاہیے. انسان سے اپنے معاشرے کے لیے کوئی فائدہ ہونا چاہیے. انسان سے ساتھ بسنے والوں کے لیے کوئی فائدہ ہونا چاہیے. جب ہم یہ سارے فوائد جو ہے ہم نہیں پہنچا سکتے ہیں تو ویسے بچے تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں. محبت پیار تو جانوروں میں بھی ہے. جانور بھی گھر بناتے ہیں، گھونسلے بناتے ہیں، خوبصورت سیکیورٹی کا انتظام ہوتا ہے، اور جانوروں کے پاس سب کچھ ہے. باقی ساری چیزیں سوائے اس بات کے بہت سے جانور اپنی کمیونٹی کے لیے بھی کام کرتے ہیں. لیکن انسان جو اشرف المخلوق کہلانے کے باوجود اپنی ذات، اپنا نفس اور اپنے پیٹ کے لیے جیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ صحیح معنوں میں انسان نہیں ہے. بے شک و شبہ دل سے پیٹ بڑا ہوتا ہے، لیکن اتنا بڑا بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے عمران خان کی پارٹی کا کوئی آدمی جتا کر یا دوسری کسی جماعت کے آدمی کو جتا کر آپ جو ہے اپنے پیٹ میں بھی کچھ ڈالیں گے. یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے. 25-30 ہزار ووٹوں سے آدمی جیتتا ہے تو 25-30 ہزار ووٹوں کے لیے جیتنے والا کیا کرے گا آپ کے لیے؟ کیا سب کو تنخواہ دے دے گا؟ کیا سب کے لیے خوراک مہیا کرے گا؟ کیا سب کے لیے کپڑے مہیا کرے گا یا سب کے لیے کچھ کرے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں مہیا بحیثیت مجموعی ریاست کرتی ہے. اور ریاست کوئی اسمبلی کا کوئی ممبر جو ہے وہ تو ریاست نہیں ہوتا ہے. آپ کسی اور کو بھی اس اسمبلی کے اندر بیچ کے دیکھیں، ہو سکتا ہے اس سے بہتر جو ہے پالیسیز بنا دے، ہو سکتا ہے اس سے بہتر جو ہے چیزیں کر سکے. لوگ یہ کہتے ہیں جناب عالی، بہت سے لوگ الیکشن، نیشنلسٹوں کا یہ خیال ہے کہ الیکشن نہ لڑنا. الیکشن نہ لڑنے سے آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے، آپ لوگوں کے بیچ میں نہیں رہیں گے. آپ لوگوں کے بیچ میں نہیں رہیں گے، آپ لوگوں سے الگ ہوں گے تو آپ کو کسی نہ کسی دن، ایک نہ ایک دن لوگوں کے بیچ میں جانا ہے. تو کیوں نہ آپ شروع سے ہی لوگوں کے بیچ میں جائیں. کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ الیکشن لڑ کے جیتنے کے بعد آپ اپنے نظریات کو چھوڑ دیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جیت کے جا کے آدھا گھنٹے میں اپنا آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں. لیکن ایک نیشنلسٹ جو حقیقی معنوں میں نیشنلسٹ ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا. اور لوگ کہتے ہیں جناب عالی آپ جو ہے آزادی کی تحریک بھی چلاتے ہیں، آپ پاکستان کی وفاداری کے جو ہے وہ حلف بھی لیتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے. کیا گاندھی جی نے جو ہے برطانوی اس کا حلف نہیں لیا تھا؟ کیا قائد اعظم نے جو ہے وہ ملکہ اور اس کے جانشینوں کا وہ حلف نہیں لیا تھا؟ جس کالونی کے اندر جس آدمی نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اس نے اپنے سرزمین کے لیے حلف لیا ہے. اب میں نے جو حلف لیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے اوپر بھی بڑی تنقید ہوتی رہی، چونکہ تنقید کرنے والے تو ہے. جب مجھے اسمبلی کا ممبر منتخب کیا گیا تو میں نے حلف جو لیا تھا پاکستان کی وفاداری کا لیا تھا اور کوئی نہیں. لیکن میں نے کیا کہا تھا؟ I am citizen of Gilgit Baltistan. Gilgit Baltistan is under control of Pakistan according to UNCIP resolutions. Gilgit Baltistan is not part of Pakistan constitution. I am loyal to Pakistan in the context of Gilgit Baltistan conditionally.
If Gilgit-Baltistan will become part of Pakistan, my loyalty will be automatically extended to Pakistan. If Gilgit-Baltistan will separate from Pakistan, my loyalty is with Gilgit-Baltistan, not for Pakistan. تو اس میں ہرش کیا مجھے پھانسی لگی؟ یہ سرکاری گیزٹ پڑھ رہا ہوں میں کوئی اپنی طرف سے یہاں راولا کوٹ میں باتیں نہیں کر رہا، میں اسمبلی کی باتیں کر رہا ہوں. کوئی پھانسی پڑی؟ کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. میں واقعی میں پاکستان کا وفادار ہوں، اس لیے ہوں کہ میرے سپاہی بیٹھے ہیں سیاچن کے اوپر. پاکستان اور میرے درمیان اختیارات کا، شناخت کا، میری حیثیت کی جنگ ہے، لیکن یہ جنگ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا کہ کوئی دوسرا آ کر گلگت بلتستان پر قبضہ کرے. یہ کام میں نہیں کرتا، اس میں پاکستان کا لوئل ہوں، میں پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ جنگ الگ ہے جو میرے اور پاکستان کے حکومت کے درمیان ہے، لیکن میں پاکستان آرمی کے خلاف یہ کام تو میں نہیں کر سکتا جو کہ سیاچن بارڈر پر بیٹھے ہیں. کل کو طالبان آئیں گے اوپر اس میں کیا کہتے ہیں واخان میں، اور میں پاکستان کا مخالف ہوں کہہ کر میں طالبان کو بلاؤں گا اپنے ہاں؟ نہیں، میں پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر طالبان کے خلاف وہاں جنگ لڑوں گا، کیونکہ مجھے میرا وطن صاف، آزاد اور میرا وطن جو ہے محفوظ چاہیے. رہا پاکستان کے ساتھ، اس کے ساتھ جس بات کا اختلاف ہے وہ اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک کہ پاکستان میری حیثیت کو تسلیم نہیں کرے گا. تو یہ کچھ حقائق ہے. اب ہر آدمی جو ہے میں جیت نہیں سکتا ہار جاؤں گا، یہ غلط ہے. یہ بھی ایک ذہن میں ہے نا، جیتے نہ سر میرے دوست نہ جیتے، ہار جائے کوئی بات نہیں ہے، بھاگیں گے نہیں ہے، یہ رہیں گے آپ کے بیچ میں، نسل پھر رہیں گے. اور ایک دن آئے گا کہ ان سہولت کاروں کو ہم اٹھا کے پھینک دیں گے جہاں سے سہولت کاری کرتے ہیں وہاں پر، اور ہمارا راج ہوگا یہاں پر. وہ وقت آئے گا اور اس کے لیے ماحول بنانا پڑے گا. یہ ماحول ایسے گھر پہ بیٹھ کے نہیں بنے گا. اس ماحول کو بنانے کے لیے آپ کو کچہری میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. اس ماحول کو بنانے کے لیے پانی کے لیے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، بجلی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، روڈ کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. پھر صرف اور صرف آزادی، خود مختاری کی باتوں میں لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے. ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے بھی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. پھر لوگ آپ کی بات کو سنیں گے کہ آپ کی شناخت کیا ہونی چاہیے، آپ کا مستقبل کیا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں چھوڑ کر اگر آپ یک طرفہ کہیں گے جناب علی میری بات کو مانو، تو ایسا نہیں ہوگا. اور پھر میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ اس ملک کے اندر تیز ترین نظریاتی کرپشن ہو رہی ہے. یہ کوئی کشمیر کی بات نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے اندر ہے. یہاں ایوب خان نے ریپبلکن پارٹی بنائی، یہاں پر اپنا ضیاء الحق نے جو ہے وہ جو لیگ بنائی، اور پرویز مشرف نے یہاں کاف لیگ بنائی. اب کی مرتبہ تو پوری کی پوری تحریک ہی بنا لی. اور اس سے کیا ہوتا ہے، پاور سینٹرز، یہ جو ذہن کے اندر لوگوں کا سوار ہوا ہے کہ پاور سینٹرز کا ساتھ دینا ہے. اگر یہ سلسلہ رہا تو ڈیموکریسی کلوز ہوتی جائے گی، اور ہر آنے والے الیکشن میں ہر نئی حکومت زیادہ سے زیادہ لوٹوں پر مشتمل ہوگی، اور آخر میں سارے کے سارے لوٹے ہوں گے، اور وہ بھی وہ باتھ روم والے لوٹے ہوں گے کہ ان کو باتھ روم میں ہی بند کرنا پڑے گا. تو یہ پورا معاشرہ لوٹوں کی طرف لے جا رہے ہیں. آئے دن جو ہے وہ لوٹوں کی کہانی جو ہے وہ ہی آگے بڑھتی ہے. تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ لوٹاکریسی کا یہ عمل جو ہے ہم نیشنلسٹوں کو روکنا پڑے گا، ہم حق پرستوں کو روکنا پڑے گا. ہمیں ٹرو، اصلی اور حقیقی جو نیشنلزم ہے، حقیقی جمہوریت جو ہے جس میں لوگوں کے معاملات ہے، ان کو آگے بڑھانا ہوگا. تو رہی گلگت بلتستان اور کشمیر کے لوگوں کی آپس کی بات اور ان کے مستقبل کی بات، میں ایک مرتبہ جو ہے تنویر سے مل کے سہنسا سے میں پنڈی کی طرف جا رہا تھا، تو راستے میں دو بزرگ کشمیر کونسل کے ممبر ملے. تو وہاں چائے پہ ہم بیٹھے تھے. وہ میرے بارے میں جانتے تھے کہ یہ کشمیر نواز ہے، چونکہ کوئی بھی گلگتی کشمیری کو ملتا ہے تو ایک دم آپ کی کشمیری جو ہے وہ گلگتی کو چھوٹے بھائی کی طرح، بلکہ بگڑے ہوئے چھوٹے بھائی کی طرح باتیں کرنا شروع کر دیتے کہ آپ ہمارے بھائی ہے، یہ تھا.
تو وہ پوری ہسٹری آپ بتاتا ہے، وہ شکایتیں کرنے لگتا ہے گویا کہ اس نے جو ہے مجھے خرچہ نہیں دیا ہے، اچھا بگاڑنے میں اس کا ہاتھ ہے، حالانکہ نہ اس نے بگاڑا ہے نہ کچھ ہوا ہے۔ تو وہ چونکہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کشمیر اور گلگت کو ملا کے ایک یونٹ بنانا چاہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ زبانیں الگ ہے، کلچر الگ ہے، جغرافی الگ ہے، آپس میں رابطے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کیسے بناتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے بنیاد کیا ہے؟ میں نے کہا کسی دوسرے گلگتی سے کہتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے آپ کے درمیان اسلام کا رشتہ ہے۔ جناب میں یہ نہیں کہوں گا، اگر اسلام کا رشتہ ہو تو آپ کے جموں کشمیر میں 40% نون مسلم بھی ہے، یہ پٹھان جو ہے تقریباً 99% مسلمان ہیں، ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں، پیچھے کشکری بھی مسلمان ہیں، میں یہ بات نہیں ہے۔ کوئی اور بات کہتے ہیں کہ ہمارے آپ کے درمیان دوستی ہے یا جو ہے یہ، میں نے کہا کہ برٹش لا کے تحت ہندوستان آزاد ہوا ہے، پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہے، برٹش لا کے تحت اسٹل گلگت بلتستان is a part and a parcel of جموں کشمیر اسٹیٹ، اور اس لا کے تحت ہم ایک اس میں ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ برٹش لا کوئی قدرت کا لا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا لا نہیں ہے، میں اس کا کوئی حامی بھی نہیں ہوں، لیکن دنیا کا نظام چل تو اسی کے مطابق رہا نا۔ ہم کشمیر اسمبلی کے حامی نہیں ہیں، 74 کے اس ایکٹ کے حامی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب بغاوت کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر اسی کے اندر ہی بیٹھ کر اس ایکٹ کو تبدیل کرنا ہے، اسی کے ساتھ ان کے خلاف لڑ جھگڑ کے لوگوں کو سمجھا کے ہی اس کے خلاف کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ جب تک نہیں آتی ہے تبدیلی تب تک تو نظام تو یہی چلے گا، عدالتیں تو اس مطابق چلیں گے، نظام تو اس مطابق چلے گا، تو لہٰذا اس وقت جو ہے یہ ہم برٹش لا کے تحت ایک دوسرے میں جو ہے ہمارا ایک تعلق ہے کہ یہ ریاست جموں کشمیر ایک وحدت ہے، یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے۔ اب رہا جناب ہمارے آپ کے درمیان ہر چیز ہے، یہ بھی چھوڑ دو زبانوں کا، خود گلگت بلتستان 6-7 زبانوں پر مشتمل ہے، اردو ہماری نیشنل کوآرڈینیٹنگ لینگویج ہے، اردو کے بغیر ہمارا گزارا، پاکستان کا گزارا اردو کے بغیر ہو سکتا ہے، گلگت بلتستان کا نہیں ہو سکتا۔ میرے ڈسٹرکٹ کے اندر 4 زبانیں ہیں، اور 4 زبانیں بھی بہت وافر، مطلب 40% ایک زبان ہے تو 60% دوسری زبان ہے، اتنا زیادہ تعداد میں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ زبان میں فرق ہے تو ہم الگ الگ ہیں، یا نسلوں میں تھوڑا بہت اگر فرق ہے تو ہم الگ الگ ہیں۔ ایک چیز یہ ضرور ہے کہ جغرافیائی طور پر جموں کشمیر مونسون کے رینج میں ہے، اور مونسون کی ہوائیں اڑتی ہے بحر ہند سے، اور گلگت بلتستان ابر نساء کے رینج میں ہے، ابر نساء کی ہوائیں اڑتی ہے بحر روم سے، تو گلگت رومی اثرات کے اندر ہے اور آپ ادھر ہندی اثرات کے اندر ہے۔ تو یہ بہت مجھے ایک کروشل ایک چیز سچویشن مجھے لگ رہی ہے، وہ اس لیے لگ رہی ہے کہ آپ کا بڑا جھگڑا پاکستان انڈیا کے درمیان ہے، کیونکہ بحر ہند میں تو یہی ممالک ہے، اور بحر ہند سے اٹھنے والی ہوائیں آپ کو تبدیل کرتی ہے، آپ کو گرین بھی کرتی ہے، آپ کے لیے آفت بھی بن سکتی ہے، آپ کے لیے رحمت بھی بن سکتی ہے، آپ میں تبدیلیاں لاتی ہے۔ ہمارے پاس مونسون کا بہت کم اثر ہوتا ہے، ہمارے پاس جو ہے موسم بہار میں برسات ہوتی ہے، ابر نسا یہ کنفرم ہوتی ہے، اور یہ بحر روم سے یورپ سے اٹھ کے آتی ہے یہ ہوائیں، اور ہمارے پاس تبدیلیاں یورپ کی ہوائیں لاتی ہے، آپ کے پاس جو ہے بحر ہند کی ہوائیں لاتی ہے۔ تو دعا یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو ہم اور ہمارے مملکت اور ہماری قوم کے لیے رحمت کے طور پر لائے، کوئی زحمت کے طور پر نہ لائے، یہ ہماری دعا ہے۔ اور اس کے ساتھ آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی، آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے باہر لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے، آپ سب سے گلگت کے ایک باشندے کی حیثیت سے ایک کشمیر کوز کے اندر دلچسپی اور اس کے اندر یقین رکھنے والے ایک فرد کی طرف سے یہ میری اپیل ہے کہ سرو راجیہ انقلابی پارٹی کے ہمارے دوستوں کو حد الوسع جو کچھ ممکن ہو سکتا ہے آپ تعاون کریں، ووٹ کریں، یہ میری اپیل ہے آپ سے۔ باقی جیتنا ہارنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ قدرت ہی بہت بڑی چیزیں تبدیل کرتا ہے، انسان اپنے طور پر ایک کوشش کر سکتا ہے، اور آپ دل و جان سے اس کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ایک سوال میرے پاس سامنے آیا ہے، کوئی بات کہ معاہدے کراچی کے بارے میں
آپ کیا سمجھتے ہیں معاہدہ کراچی کے بارے میں؟ معاہدہ کراچی کے خلاف گلگت بلتستان میں پہلا جلسہ بھی ہم نے کیا ہے، اس کو انٹروڈیوس بھی ہم نے کرایا ہے، اس کے خلاف آواز بھی ہم نے اٹھائی ہے۔ جب کوئی چیز جو ہے نا کسی کے قبضے میں جاتی ہے، آپ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا میں یا دنیا کے کسی اور کونے میں یا دنیا کے کسی جگہ سے بھی آپ کو برا نہیں لگے تو میں آپ کو بتاؤں، کوئی خاتون آپ کے ہاتھ لگے تو نکاح کرے، متا کرے، کچھ بھی کرے، وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے، چاہے مولوی بلائے یا کورٹ بلائے، جو بھی کرے۔ تو ہم بھی غلطی سے کسی طریقے سے پھنس گئے ہیں تو ان کی مرضی ہے کہ ہمارے ساتھ متا کرے، ہمارے ساتھ کورٹ میں نکاح کرے یا مولوی کے ذریعے نکاح کرے، گھر کے اندر نکاح کرے یا بازار میں کرے۔ تو یہ میں اس طرح سمجھتا ہوں یہ قوموں کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، اور یہ فیصلہ ہوتا تو گلگت بلتستان حکومت پاکستان کب کا صوبہ بنا چکا ہوتا، اپنا حصہ بنا چکا ہوتا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، پوری ریاست جموں کشمیر کے اندر جو اہمیت گلگت کا ہے کھنجراب سے بصرے تک، شاید وہ اہمیت سری نگر کا نہ ہو، جموں کا نہ ہو، لداخ کا نہ ہو، مظفر آباد کا نہ ہو۔ یہ گلگت بلتستان کی اہمیت ہے، لیکن چونکہ بہت بڑے بین الاقوامی مسائل سامنے ہیں، اس میں یہ معاہدہ کراچی کر کے ہی گزارا کرنا ہے، کوئی دوسرا معاہدہ ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔